بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہ نور ٹی وی پر براہ راست اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ پروگرام استخارہ ہر روز آپ لوگ دیکھتے اور سنتے ہیں۔ شام 6 بجے سے لے کر 7 بجے تک ہماری اور آپ لوگوں کی ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے۔ پروگرام میں یقیناً آپ لوگ اپنی لائیو کالز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، پروگرام کا حصہ بنتے ہیں، اور جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، جو آپ لوگ مسائل ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، ہماری جانب سے یہ کوشش رہتی ہے قرآن و سنت اور حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے۔ ہر روز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام میں آپ کے، میرے، ہم سب کے ہر دل عزیز محبوب شخصیت انتہائی خوبصورت انداز میں آپ گفتگو بھی فرماتے ہیں اور آپ احباب کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں۔ پیر صاحب قبلہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، پروگرام میں لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، اور ہر روز جو ہمارے دیکھنے اور سننے والے پروگرام ہیں اب آپ ان کے لیے بھی، اور مزید ہمارے جو ایسے جو پروگرام دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں جن کو معلوم نہیں ہے، ان کے لیے بھی کچھ رہنمائی ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے۔ اور پروگرام کے آغاز میں ایک مرتبہ پھر ہم فارمیٹ بھی بتا دیتے ہیں کہ کس طرح آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ لوگوں کے پیغامات ہمیں ملتے رہتے ہیں، اور خط کے ذریعے جو ہمارے ایڈریس ہے ٹی وی چینل کا، اس کے خط پہ کے ذریعے بھی آپ لوگوں کی رہنمائی جاری رہتی ہے۔ اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے سننے والے سوالات کرتے ہیں، مسائل بیان کرتے ہیں، ان سب کے لیے پروگرام کے لاسٹ میں خاص طور پہ دعا بھی رہتی ہے۔ پروردگار عالم تمام دیکھنے اور سننے والوں پر اپنا خاص رحم و کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ یہ سارے معاملات بھی ساتھ ساتھ ہوتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام میں مختلف موضوعات پر بھی بات کرتے رہتے ہیں۔ اور بات کی جائے اگر استخارے کے حوالے سے، تو یہ جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ہر روز کی طرح کاروباری اعتبار سے، گھریلو معاملات، لڑائی جھگڑا، اور پھر سے رشتوں میں مسائل، اور خاص طور پہ شادیوں میں جو رکاوٹ ہے، تو یہ ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ بہت زیادہ چیزیں چونکہ چینج ہو چکی ہیں۔ کل بھی پیر صاحب قبلہ سہروردی صاحب سے یہی بات ہو رہی تھی کہ دونوں اطراف سے کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی پریشانی نظر آتی ہے، لیکن اس کا اچھا اور خوبصورت حل یہ ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے اگر اس بارے میں استخارہ بھی مکمل کر لیا جائے، اور پھر چیزوں کو اچھی طریقے سے جانچ پڑتال کر لی جائے، تاکہ آنے والے وقت میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی نہ کرنی پڑے۔ ظاہر ہے ہم کسی کی جب کوئی تعلق کسی کے ساتھ جڑتا ہے، کسی ایسے خاندان کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، تو آپ کسی کی بیٹی کو اپنے ہاں لے کر آتے ہیں، اور کسی کا بیٹا یقیناً ایک نئے گھر میں اپنی جو ہے وہ زندگی کا شروعات کرتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں۔ اور ڈائیورس کی جو ریشو اس وقت بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، اس کی خاص وجہ یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا اور فیس بک، واٹس ایپ، جو چیزیں، جو رشتے ہم نے دیکھا ہے کہ جو رشتے اس طرح مطلب جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بنتے نظر آتے ہیں، وہ بہت جلدی پھر ختم بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو پہلے کا وقت ہوا کرتا تھا، اور اس طرح کل بھی سہروردی صاحب بات کر رہے تھے، بڑوں کا ایک بیٹھنا، پھر دونوں فیملیز کا بیٹھنا، آپس میں اتفاق، پیار، محبت کے لیے دعا کرنا، اور پھر برکت کے لیے جو ہے وہ ایک دوسرے کو دعائیں دینا، تو وہ سارے معاملات اب ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ تو ہم آج بھی انشاءاللہ کچھ اسی موضوع پر بات کریں گے کہ آنے والی ہماری نئی نسل کے لیے کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اسی پر امپلیمنٹ کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کے معاملات میں آگے بڑھنا ہے۔ گفتگو کے لیے سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ کچھ نئی چیزیں آج اس حوالے سے بات کی جائے، تاکہ جو ہر روز کالز آتی ہیں، کل بھی اسی حوالے سے کالز تھیں، تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے یہاں پر بیٹھنے کا مقصد اس اعتبار سے پورا ہو سکے کہ چلیں شاید کوئی ایک بات ہماری، کوئی ایک جملہ ہمارا کسی تک پہنچ جائے، اور وہ اس پر عمل کر کے آگے جب پہنچ جائے تو یقیناً ہم سب جو ہے اس کے جو ہے وہ شمار میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سہروردی صاحب آغاز کیجیے گا گفتگو کا۔ اور جس طرح ہم کل بھی بات کر رہے تھے، اور یہ جو ڈیورس کی ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، طلاق کی، کیا آپ جو اپنے انداز میں دیکھتے ہیں کہ مسائل اور پریشانیاں اور غلطیاں اگر ہم کہہ لیں تو وہ کس جانب ہیں، اور اگر ہمیں ان کو درست کرنا ہے تو ہمیں سہارا قرآن و سنت کا لینا ہے، اس کا بھی انداز اور طریقہ کار بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. آمین. بہت شکریہ آج کے اس پروگرام میں جس چیز کو آپ نے موضوع سخن بنایا یا زیر لب بالائے لب آپ نے گفتگو کا آغاز کیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ روزمرہ اور روٹین میٹر میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ڈائیورس کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اور میں کل بھی شاید غالباً ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی اس ٹاپک پر کہ ہم عدم برداشت جو ہے اس کا شکار ہو چکے ہیں. برداشت چیز کی کوئی چیز ہمارے اندر رہ نہیں گئی اور مین چیز اخلاقیات ایتھکس جو ہیں وہ بالکل ہم اپنے ہاتھوں سے چھوڑ چکے ہیں. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر جو ہماری ڈائیورس اس چیز پر بھی ہے. تربیت تو جو ہے ہی ہے کہ ماں باپ نے جو اولاد کی کرنی ہے وہ تو ایک چیز ہے درمیان میں جو جس سے گڑبڑ کا اندیشہ ہو سکتا ہے. لیکن میری ایک یہ بھی سوچ ہے کہ ہم تھوڑا سا جب رشتے کرتے ہیں تو کچھ زیادہ کچھ کم ہم جھوٹ کا بھی سہارا لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. دیکھیں سلطانی صاحب، ہم شادی سے پہلے بڑے سبز باغ دکھاتے ہیں، لڑکی والے بھی دکھاتے ہیں، لڑکے والے بھی دکھاتے ہیں. ہمارے گھر چھوٹے ہوتے ہیں، ہم رینٹ پہ بڑے گھر لے کر ہم اس کو شو کرتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے. گاڑی نہیں ہے، رینٹ کی گاڑی لے کے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس 2 گاڑیاں ہیں. بچوں کی عمروں میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، ایجوکیشن میں جھوٹ بولتے ہیں، اپنے کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے نہیں کہ کل یہ ہر چیز اوپن ہو جائے گی، پھر کیا بنے گا. جس چیز کی ابتدا ہی جھوٹ سے ہو اس میں ہم خیر جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتے کہ آگے جا کے خیر ہو، اس میں نقصان ہی نقصان ہے. ایسے ہی کیا ہوتا ہے؟ آپ کی جو حیثیت ہے آپ بتا دیں. میری یہ حیثیت ہے، مسبب الاسباب جو ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے، وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے. جس چیز کو اس نے پیدا کیا رزق بھی اس کے ذمے ہے، جوڑے بھی اس نے بنائے ہوئے ہیں، ہم نے تلاش کرنے ہیں نا. کرنے بالکل ایسے. ہم کیوں بھاگتے ہیں کہ ہم اگر لڑکے والوں کی کوٹھی ہے تو لڑکی والے کہتے ہیں ہم ایک محلے میں رہتے ہیں، بعد جا کوٹھی کرائے پہ لے لیں. ہم نے کیا کرنا، اکثر ہمارے ملنے والے یہ لوگ بتاتے ہیں ایسے ہی بھائی آپ محلہ چھوڑ کے کیوں گئے؟ ہم نے بچوں کی شادیاں کرنی تھی، اپنے ملکیتی گھر جو ہیں وہ چھوڑ کے رینٹ آؤٹ چلے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور ساتھ ساتھ ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. علامہ صاحب بہت خاص موضوع اور بڑے خاص جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ گفتگو فرما رہے ہیں تاکہ جو خاص پوائنٹ آؤٹ کیے جا رہے ہیں ان موضوعات کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ آگے بھی بڑھ رہے ہیں. کالرز کا سلسلہ بھی چونکہ ساتھ ساتھ ہے ان کو بھی ہم ساتھ شامل کر رہے ہیں پروگرام میں. دیکھتے ہیں کون ہیں کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے؟ لیاقت علی شاہ وہاڑی سے. جی فرمائیے گا. استخارہ کروانا ہے جی. کاروبار کرتا ہوں تو وہ فلاپ ہو جاتا ہے. اچھا جی. طبیعت بھی خراب رہتی ہے. اچھا جی. تو مطلب کوئی بہتر نہیں ہو رہا سسٹم. کوئی استخارہ کروا کے اور جو ہے نا کوئی وظیفہ کوئی عنایت فرما دے. نام کیا ہے آپ کی والدہ کا؟ والدہ کا نام ہے محمودی. اچھا جی. کاروبار کے ابھی کوئی مطلب کچھ کرتے ہیں یا پھر کچھ کاروبار نہیں ہے؟ اب تو سر مجھے ہارٹ کا مسئلہ بن گیا تھا، میرا بائی پاس ہوا ہے تو اب فی الحال سر درد میں فارغ ہوں. اب کرنا چاہ رہا ہوں تو یہی سوچ رہا ہوں کہ کیا کاروبار کروں. اللہ کریم مہربانی کرے. ٹھیک ہے جی ہم رہنمائی کرتے ہیں آپ کی. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. آپ دیکھیے گا پروگرام، پیر صاحب رہنمائی کریں گے انشاءاللہ کیا آپ کے لیے بہتری ہو سکتی ہے کاروباری حوالے سے اور بھی جو مزید. میرے بھائی انسان کا کام ہے کوشش کرنا اور محنت کرنا.
اب کہیں رکاوٹ ہے تو وہ خود بھی فیل کرے، احساس کرے کہ یہ رکاوٹ کیوں آ رہی ہے. کوئی اس کی ذاتی وجوہات ہیں، کام میں کوئی ایسا مسئلہ بن رہا ہے، یا کوئی نہ کوئی وجوہات تو ہیں جس کی وجہ سے ایک چلتا کاروبار جو ہے وہ کم پڑ جاتا ہے. ہم تو روحانی اعتبار سے آپ کو بتا سکتے ہیں. بہرکیف انسان کو خود بھی اینالائز کرنا چاہیے کہ میرا کاروبار چل رہا تھا، میرا اچھا کاروبار چل رہا تھا، اب یہ ڈاؤن جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. جھوٹ کی کثرت تو نہیں ہے، ناپ تول میں کمی تو نہیں ہے، جو پیسے لیتے ہیں وہ چیز دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں، زراعت کا کام کرتے ہیں عشر دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں. کیا ہم کوئی سودی کاروبار تو نہیں کر رہے ہیں؟ اب سود کا کاروبار کرنا یا سود لینا دینا یہ اعلان جنگ ہے اللہ کے ساتھ. یہ تمام چیزیں ہیں جن کو ہم فیل بھی نہیں کرتے کہ ہمارے ہاتھ سے ہم سے یہ کام ہو رہے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں جی ہم تباہ ہو گئے، ہمارا رزق ختم ہو گیا. رزق ہمیشہ اگر صحیح طریقے سے چلایا جائے اور اس کو پاکیزہ رکھنے کے لیے زکوٰۃ دی جائے تو رزق بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. بالکل ایسے. بہرکیف میرے بھائی آپ نماز 5 وقت کی پڑھیں. جو کاروبار آپ کر رہے ہیں اس کاروبار میں آپ خود اینالائز کریں ٹھیک کہ کہاں کمی ہو رہی ہے کہاں نہیں ہو رہی ہے. اور ہر نماز کے بعد یا عزیزوں کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد. بہتر. اور اللہ کے حضور میں دعا کیا کریں اور استغفار کیا کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں اللہ کے حضور میں. اپنے گناہوں کی معافی تلافی مانگا کریں. دن میں پتہ نہیں کتنی ہم سے غلطیاں خطائیں ہوتی ہیں، اللہ اکبر. لیکن وہ مالک ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. تو انشاءاللہ اللہ بہتر فرمائے. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. بہت شکریہ علامہ صاحب. آپ مزید آگے بڑھ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ کال ہے. السلام علیکم جی. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی بھائی پیر صاحب سے بات کرنی ہے جی. استخارہ کروانا ہے. جی بتائیے، سوال کیجئے، نام بتائیں، سن رہے ہیں. جی میں نے اپنی جگہ سیل کرنی ہے اور سوچ رہی ہوں، کچھ لوگ منع کرتے ہیں اور کچھ بھائی کہتے ہیں کہ نہ کرو، اور میرا دل کرتا ہے میری میاں کا، تو ہم سیل کرنا چاہتے ہیں اور وہ باہر جانا چاہتے ہیں. یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے لیے یہ اچھا ہوگا کہ نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ وہ جگہ کس کے نام ہے؟ وہ جگہ تو ہے میرے ابو کے نام ہے جی. انہوں نے مجھے وراثت میں دی ہوئی ہے، میرے ابو کے نام ہے جگہ. تو وہ تو کہتے ہیں بھی نہ بیچو کہ تم حالات خراب ہے، آپ سے دوبارہ بنے گی نہیں. ٹھیک. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ سرگودا سے بات کر رہی ہوں. جگہ بھی سرگودا میں ہے؟ ہاں جی سر، میں اسی جگہ میں کے اندر ہی، مطلب اسی میں میری رہائش ہے اور میں سیل کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. نام بتائیں اپنی والدہ کا. میری والدہ کا نام خورشید بیگم. ٹھیک سر، ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی. جزاک اللہ. پروگرام دیکھیے کیا بہتر ہو سکتا ہے آپ کے لیے. اور جس طرح بتایا جگہ کے حوالے سے، تو جو بڑوں کا اور بزرگوں کا کہنا اس حوالے سے ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آنے والے وقت میں حالات و واقعات میں سیونگ اور چیزوں کا بنانا اور یہ بہت زیادہ مشکل نظر آتا ہے. بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے. پہلے وقتوں میں جو بڑے بزرگ بنا گئے اور پھر آگے تقسیم کر گئے، ان کا ایک معاملہ اور ہوتا ہے. تو باقی ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. سروردی صاحب بتا دیں گے آپ کے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے. آپ جواب سن لیجئے گا اپنا. جی میرا بیٹا، آپ جگہ جو سیل کرنا چاہتی ہیں، آپ اس طرح کریں کہ اگر تو رائٹ ہے آپ کا اور آپ کا حق ہے اور آپ اس کی مالک ہیں، تو سورۃ یاسین جو ہے اس کو مبین کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھیں. یعنی سورہ یاسین کو پڑھیں اور پہلی مبین پر جا کے پھر شروع سے آغاز کریں، پھر دوسری مبین پہ جا کے پھر شروع سے آغاز. 7 مبین کے ساتھ آپ نے 7 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی. وہ پانی دم کریں، جس جگہ کو سیل کرنا چاہتے ہیں وہاں اس کا چھڑکاؤ کر دیں، اور چھڑکاؤ کرنے کے بعد آپ اللہ کے حضور میں دعا کر کے اللہ کے سپرد کر دیں اپنے معاملات کو. انشاءاللہ وہ سیل ہو جائے گی. ٹھیک بہتر ہے جی. جزاک اللہ. آگے بڑھیں گے جی ہم مزید پروگرام اور دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں زاہد بول رہا ہوں. جی زاہد صاحب فرمائیے گا. جی میرے مسئلے ایک، میری دادی جو ہے نا 1 مہینہ اور 3 دن سے جو ہے نا گھر سے لاپتہ ہو گئی ہیں. اچھا جی. تو ہم
پوری پنڈی سے ہم وہ آگے پیچھے غائب ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں 1 مہینہ اور 3 دن سے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا تو ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا, کوئی سراغ نہیں مل رہا. اچھا, کیا نام ہے ان کا؟ رحیم جان. مطلب آپ نے اپنی طرف سے جو بھی کوشش کی ابھی تک کوئی معلوم نہیں ہو سکا؟ پوری پنڈی ہم نے چھان ماری ہے, سب طرف ہم نے اعلان بھی کروایا ہے, اسپتالوں میں, مسجدوں میں, اور تقریباً جو ہماری پہنچ تھی ہم نے سب طرف ٹرائی کر لیا, اور ہمیں کبھی ابھی تک 1 مہینہ 3 کبھی سراغ نہیں مل رہا. اچھا, یہ بتائیے کہ ویسے مطلب ان کی طبیعت وغیرہ ٹھیک رہتی مطلب تھی جب گھر پہ وہ, یا کوئی ایسا معاملہ, کوئی بیماری کا کوئی مسئلہ, کوئی پریشانی؟ جی مجھے سمجھ نہیں آئی کیا وغیرہ. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ مطلب ٹھیک رہتی تھی, بیماری وغیرہ کوئی مسئلہ اس قسم کا ان کے ساتھ, کوئی پریشانی وغیرہ؟ نہیں, کچھ بھی نہیں, بالکل ٹھیک تھی. عصر کی نماز پڑھ کے گھر سے باہر نکلی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہفتے والے دن تھا, اور اس کی عصر کے بعد باہر گئی ہیں. ابو کی قبر پہ میری جاتی رہتی ہیں 2-3 دفعہ نا. ٹھیک ہے. تو جو ہی بس 4 بجے 4:15 بجے گھر سے نکلی ہیں, اور 5:15 ساڑھے 5 بجے تک ویسے ہمارے قریب کافی رشتہ دار ہیں تو ان کے گھر بھی جاتی رہتی ہیں. ٹھیک. تو ہمیں نہیں پتا تھا, تو ویسے ذہن توازن ویسے ٹھیک تھا, لیکن کسی وقت ان کا ذہن نہیں کام گیا. جب ابو کی قبر پہ جاتی تھی تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے نہیں سمجھ آتی تھی, لیکن ویسے ٹھیک تھا ان کا ذہن توازن. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ پروگرام دیکھیے گا اور دعا گو بھی ہیں ان کے لیے, مالک آسانیاں پیدا کرے آپ کے لیے, اور وہ خیر عافیت سے آ جائیں اپنے گھر پہ. اور چونکہ ذمہ داری تو ہوتی ہے بزرگوں کے ساتھ, ظاہر ہے یہ تو پہلے بھی آپ کو اس حوالے سے تھوڑا سوچنا چاہیے تھا کہ اکیلے خود سے ایسے بزرگوں کو تو باہر جانے نہیں دینا چاہیے. اور باقی خیر اب چونکہ کافی عرصہ ہو گیا آپ نے بتایا, اور بہت سی جو ہے وہ محنت کے بعد بھی کوئی ایسا معاملہ نظر نہیں آیا, تو ہم دعا گو ہیں سب سے پہلے, تو اس کے بعد انشاءاللہ پیر صاحب کچھ رہنمائی بھی کر دیں گے ساتھ میں انشاءاللہ. جی قبلہ. میرے بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو آسان فرمائے, بزرگوں کا سایہ قائم فرمائے. صاف ظاہر ہے وہ بزرگ ہیں آپ کے, اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہیں وہ سلامت رکھے. آپ ایک کام کریں, کل جمعۃ المبارک ہے, اور جمعہ کی نماز پڑھ کر آپ اپنے گھر میں چلے جائیں, اور گھر میں آپ نے چاروں طرف انا للہ و انا الیہ راجعون اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھ کے تصور رکھنا ہے اپنی وہ دادی جان کا. 21 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر مشرق کی طرف پہلے آپ نے پھونک مارنا ہے, پھر آپ نے چہرہ مغرب کی طرف کرنا ہے, پھر 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے انا للہ, پھونک مارنا ہے, پھر آپ نے شمال کی طرف اور پھر جنوب کی طرف. اس طرح آپ نے چاروں طرف 21 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون نماز جمعہ کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اور ہفتے کو نماز عصر کے بعد پڑھیں گے, اور اتوار کو بھی نماز عصر کے بعد پڑھیں گے, اسی روٹین میں اسی طرح. اور اس کے بعد آپ نے دعا بھی کرنی ہے اللہ کے حضور میں کہ مالک میری جو مشکل آسان کر دے, اور ہمارے جو بزرگ ہیں گم ہوئے ہیں وہ واپس آ جائیں. یا آپ کو پتہ چل جائے گا, یا آپ یہ 3 دن آپ نے عمل کرنا ہے, انشاءاللہ اللہ آپ کی مشکل کو آسان کرے گا انشاءاللہ. جی جزاک اللہ. نیکسٹ کالر ہیں جی, بات کر رہے ہیں ہم سے. السلام علیکم. سر لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہے جی, دوبارہ سے کال ملے گی تو ہم انشاءاللہ ضرور ان سے بات کر لیں گے. پیر صاحب نے جس طرح بتایا ہے محترم آپ کو, آپ اسی کے مطابق جو ہے وہ یہ اس طرح کیجیے گا. ظاہر ہے چونکہ آپ نے بتایا کہ ہاسپٹلز اور جو بھی مساجد وغیرہ سب جگہ پہ اعلانات بھی کروائے گئے, لیکن کوئی معاملہ نظر نہیں آیا ہے. تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے بہتر تو یہی ہے کہ دعا کی جائے اور دعا کروائی جائے, تو انشاءاللہ مالک جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اسباب اس حوالے سے ضرور جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گے. اور پھر اس طرح سے بزرگوں کا جو ہے وہ کھو جانا اور سارے معاملات, پھر انسان کو بہت سے خیالات بھی ایک وسوسے بڑے ذہن میں, دل میں, دماغ میں چلتے رہتے ہیں, تو پریشانی تو ظاہر ہے اس حوالے سے ہوتی ہے. باقی اللہ کریم مہربانی کریں انشاءاللہ. نیکسٹ ہیں کالر, ہم بات کر رہے ہیں ان سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں؟ سر میرا نام ناصر علی ہے, میں ننکانہ صاحب سے بات کر رہا ہوں. اچھا جی بتائیے گا. سر میں اسپیشل پرسن معذور ہوں.
अच्छा जी। तो मैं ना गवर्नमेंट जॉब के लिए 2006 से अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने हर जो मजदूर कोटा से जो भी जॉब आती थी उस पर अप्लाई कर रहा जी। हूँ। अपने इलाका के मैंने MPS से भी मिला हूँ, बड़े बड़े अफसरों से भी, ठीक है। लेकिन मुझे ना जॉब नहीं मिली। अच्छा जी। तो मैं सोचता हूँ पता नहीं फिर मेरी किस्मत में कोई ऐसा मसला है। पहले तो मैं स्पेशल पर्सन हूँ, तो ऊपर से तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इतने सालों से है तो मेरा हक लाल का रिज़्क ही है ना, जी। इसी तरह मुल्क की खिदमत भी हो जाए तो साथ रोजी का भी जरिया बन जाए। तो ठीक। मैं अपना नाम क्या है आपकी वालदा का? सीमा बीबी। सीमा बीबी। उम्र कितनी है आपकी? सर उम्र मेरी होगी अब 37 साल। 37 साल। ठीक। चले हम रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह। जी जी, हम आपको बताते हैं, सरवर्दी साहब ही आपका जवाब देंगे इंशाल्लाह जो आपने सवाल किया अपने लिए, और अल्लाह करीम सेहत दे आपको, और आप कुछ करना चाहते हैं जस्तजू है, ख्वाहिश है, बहुत अच्छी बात है, और उसके लिए ही काफ़ी अर्सा से इनका कहना है कि अप्लाई कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब भी, और भी मुख्तलिफ जो है वो सबसे मुलाकात भी हुई, लेकिन कोई मामला नज़र नहीं आ रहा है। रहनुमाई कीजिएगा सरवर्दी साहब मोहतरम की। जी मेरे भाई, आप का इस्तिखारा और आपके लिए जो वजीफ़ा है वो बड़ा ख़ूबसूरत किस्म का वजीफ़ा है। आप तसलसल के साथ इसको पढ़ेंगे। तीसरा कलमा जो है वो आपके लिए बड़ा सूटेबल है। तीसरा कलमा, इसको आपने सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये मुकम्मल आपने तीसरा कलमा पढ़ना है। इसके लिए कोई टाइम नहीं है, कोई तादाद नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। जब भी आपको टाइम मिले कोशिश करें बावज़ू होके आप इसको पढ़ना शुरू कर दें। इसको आपने कसरत से पढ़ना है। तीसरे कलमे को जब भी मौका मिले आप इसको पढ़ें। इंशाअल्लाह कुछ दिन आप पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानियाँ अल्लाह ताला पैदा फरमा देगा इंशाअल्लाह जी। कुछ दिन के लिए ये मुख्तसर सा वजीफ़ा है जो आपको बताया गया है, आप ये कीजिएगा। अल्लाह करीम ने चाहा तो इंशाअल्लाह मामलात बेहतर होंगे। और बाकी चूँकि ज़ाहिर है अभी तो आप जिस तरह आपने बताया बाहर आना जाना उस हवाले से नहीं होता होगा, तो नमाज ही की पाबंदी के साथ आप जो है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो वज़ाइफ बताए गए हैं ये कीजिएगा। अल्लाह करीम मेहरबानी करेंगे इंशाअल्लाह। मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं जी, हम नेक्स्ट कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। चलें, वो लाइन जो है वो गालिबन होल्ड पे चली गई है या फिर उनकी कॉल कट गई है। दोबारा से अगर आपकी कॉल आएगी तो हम इंशाअल्लाह ज़रूर आपसे जो है वो बात करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी भावलपुर से सुमेरा बात कर रही हूँ। जी बताइए सुमेरा। जी मौलाना साहब, मेरी ना 3-4 साल हो गए, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अच्छा जी। तो मैंने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ भी ली हैं और मैंने बहुत ज़्यादा दम भी करवाया है। अच्छा जी। मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही, अब क्या फिर मसला दोबारा है? मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मेरी बहन, मसला क्या है तबीयत के साथ, क्या पेश मतलब मामला पेश आ रहा है, थोड़ा सा बताएंगे आप? जी हाँ जी, मेरा ना जिस्म से तो बहुत ज़्यादा कपकपाता है और मैं काफ़ी दिन खाना भी नहीं खा सकती। अच्छा। और मुझे अब तो नींद भी नहीं आ रही काफ़ी दिनों से। अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 25 साल। वालदा का नाम क्या है? जी शबाना बीबी। शादीशुदा हैं आप? हाँ जी शादीशुदा हूँ। कितना अरसा हुआ शादी को? मेरी शादी को 1 साल हो गया है। शादी से पहले भी ये मामला था या शादी के बाद ऐसा हुआ है? जी शादी के बाद ऐसे है। पहले ठीक था बिल्कुल? जी हाँ जी। ठीक। चले हम रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह आपकी। बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखिए, फिर साहब रहनुमाई भी करेंगे इंशाल्लाह। कुछ चीज़ें असल में इतनी डिटेल पूछने का मकसद ही होता है कि कुछ चीज़ें और ख़यालात इंसान ख़ुद से अपने साथ जो है अटैच कर लेता है कि शायद ये मामला मेरे साथ अब आकर बना या पहले नहीं था। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं और अच्छे किसी डॉक्टर को या किसी अच्छे मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ हम बहुत देर से जाते हैं, तब तक वैसे इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो बहरहाल रूहानी भी साथ साथ मामला ज़रूरी हैं और बाकी जो मेडिकली चीज़ें हैं वो तो फिर ज़ाहिर है कोई मसला हो तो उसके लिए भी हमें जाना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी पीर साहब रहनुमाई करते हैं आपकी। मेरी बहन, आप जब आप अपना सुन लीजिएगा। जी पीर साहब। जी मेरा बेटा, आप नमाज पढ़ा करें और
کثرت سے سورۃ فاتحہ شریف پڑھا کریں. جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا کریں. پانی کی ایک بوتل گھر میں رکھ لیں, جب بھی سورۃ فاتحہ شریف پڑھے اس کو دم کر لیا کریں. وہ پانی تھوڑا تھوڑا کر کے پیتی رہا کریں اور کثرت سے اس کو پڑھتے رہا کریں. انشاءاللہ سورۃ فاتحہ میں اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے, بڑے کاموں کے لیے ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی خیر اور برکت رکھی ہے. تو سورۃ فاتحہ آپ کے لیے خوبصورت ایک وظیفہ ہے, اس کو آپ پڑھا کریں, پانی دم کر کے پیا کریں, اپنے اوپر جسم کے اوپر پھونک مار لیا کریں, تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. اس کو کثرت سے پڑھیں آپ. جی جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. مزید آگے بڑھتے ہیں جی, ہم نیکسٹ کالر ہیں ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب, میرا نام طیبہ ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. مجھے اپنے بھائی کے لیے بات کرنی تھی. جی بتائیے. ہم نے ایک رشتہ دیکھا ہوا, اور لڑکی والے بھی دیکھ چکے ہیں اور لڑکے والے بھی دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی ان کی مناسبت سے مجھے بات کرنی تھی کہ میں ان کا نام آپ کو بتا دیتی ہوں. لڑکی کا نام نوشین کنول ہے اور میرے بھائی کا نام محمد عمر ہے. تو آپ پلیز استخارہ کر کے بتائیے گا کہ ان کے لیے مناسب رہے گا ان کی آنے والی زندگی میں یا نہیں. والدہ کا نام بتائیے, اپنی بھی اور لڑکی کی بھی. ٹھیک ہے. محمد عمر میرے بھائی کی والدہ کا نام رفت ہے. رفت. اور نوشین کنول جو لڑکی کا نام ہے ان کی والدہ کا نام پروین. یہ آپ رشتہ فیملی میں کر رہے ہیں یا آؤٹ آف فیملی میں؟ جی آؤٹ آف فیملی ہے. آؤٹ آف فیملی ہے, ٹھیک ہے. ابھی یعنی صرف بات کی ہے؟ ابھی دونوں گھرانوں نے ایک دوسرے کے گھروں کو دیکھ لیا ہے, ملاقات ہو چکی ہے. لاہور سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی لاہور سے. ٹھیک, چلے ہم جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ, تھینک یو. پروگرام دیکھیے گا, استخارے کی روشنی میں انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کے بھائی عمر کے لیے جو جس بہن کا رشتہ آپ نے دیکھا ہے وہ ان کے لیے آسانی ہو سکتی ہے, یا پھر خدا نخواستہ اگر کوئی معاملہ کوئی مسئلہ ہے بھی تو اس کے بس کیا اور کیسے کرنا ہے, جواب سن لیں آپ اپنا انشاءاللہ. جی بشر. جی میرا بیٹا, آپ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا. دیکھیں جوڑے اللہ رب العالمین نے آسمانوں پہ آپ کے بنا دیے ہیں. آپ کی تو کوشش ہے کہ اگر انہوں نے بھی رشتہ پسند کیا ہے, آپ نے بھی کیا ہے, تو اس کے درمیان میں میرا نہیں خیال کہ کوئی رکاوٹ ہے. آپ اللہ پہ چھوڑ دیں, انشاءاللہ اگر ان کے نصیب ہیں تو وہ ہو جائے گا. اس دوران آپ یا ودودو جو ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ اسی جگہ پہ ہو جائے تو پھر آپ یا ودودو جو ہے اس کو پڑھیں. ہر نماز کے بعد پڑھ لیں یا نماز عشاء کے بعد 1100 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد صرف پڑھ لیں, تو اس کے بعد دعا کریں, انشاءاللہ ہو جائے گا. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. ناظرین محترم, پروگرام استخارہ آپ لوگ دیں اور کالز کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے. ابھی یہاں پر ایک بریک ہمیں لینی ہے, وقفے کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ لوگ پروگرام دیکھتے رہیے, ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. ایک مرتبہ پھر آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہ نور ٹی وی پر اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں, اور جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہیں, جو آپ لوگوں کے مسائل ہیں, جو آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی رہنمائی کی جا رہی ہے. نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے. ہمارے ساتھ آپ بات کرنا چاہیں تو بالکل آپ لوگ کر سکتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے جو ہماری بہن تھی جن کا سوال تھا ان کے بارے میں بھی جواب جو ہے وہ ان کو دے دیا گیا ہے. اور اکثر چونکہ ہوتا ایسے ہے کہ اس کی نوعیت دیکھ کر جو بھی مسئلہ ہوتا ہے, جو معاملات ہوتے ہیں, اس اعتبار سے رہنمائی کی جاتی ہے. اور رشتوں کے حوالے سے اکثر جو ہے وہ احباب کو خود بھی استخارے کے لیے کہا جاتا ہے. تو اسی لیے جو بھی نام کے مطابق ہوتا ہے سارے معاملات وہ پھر آپ تک پہنچائے جاتے ہیں. مزید آگے بڑھ رہے ہیں جی, ہم نیکسٹ کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے, کہاں سے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی میں ثانیہ بات کر رہی ہوں بہاولپور سے. کیا نام بتایا؟ ثانیہ. ثانیہ. جی بتائیے گا کیا سوال ہے.
میری نا بہن کی طبیعت کافی عرصے سے خراب ہے, 4 سال ہو گئے ہیں. اچھا جی. انہیں نا دماغی مسئلہ بھی ہے اور سایہ بھی ہے, لیکن کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ دماغی مسئلہ ہے یا سایہ ہے انہیں. اچھا, دماغی مسئلہ اور سایہ, مطلب یہ جو ہے سارا معاملہ یہ کسی سے پوچھا ہے آپ نے, کسی نے بتایا آپ کو؟ جی, دم وغیرہ کروایا ہے. اچھا جی, دم وغیرہ کروایا, ٹھیک ہے. اور ڈاکٹرز وغیرہ سے علاج بھی چل رہا ہے لیکن کوئی فرق نہیں ہے. اچھا, سمٹمز کیا ہیں, مطلب کیا نظر آتا ہے, کیا ہوتا ہے, کیا ایسا معاملہ ہے وہ بتائیے. سمٹمز یہ ہیں کہ وہ شوہر میں چاہتی ہے, خود کو نقصان پہنچاتی ہے. اچھا, کیا نام بتایا بہن کا؟ سنیہا. سنیہا. اچھا, عمر کتنی ہے اس کی؟ عمر 15 سال. 15 سال ہے. 4 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے؟ جی, 4 سال سے. ٹھیک ہے, چلے رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. پروگرام دیکھیے آپ, 4 سال سے یہ معاملہ اس کے ساتھ چل رہا ہے اور جو وہ کرتی ہیں ایکٹیویٹی بھی آپ نے بتائی ان کی, تو ہم دعا بھی کریں گے انشاءاللہ, اور کوئی ایسا معاملہ ہے بھی اور اس کے لیے مالک آسانیاں کرے, باقی انشاءاللہ پھر سب رہنمائی کریں گے. میرا بیٹا, آپ ایک بڑے غور سے سن لیں. قرآن پاک کی سورت ہے سورت قریش, آخری پارے میں اینڈ پہ جا کے دیکھیں سورت قریش, لإیلاف قریش. تو اس سورت کو آپ نے غروب آفتاب سے پہلے 21 مرتبہ پڑھنا ہے, بس خالی آپ نے پڑھنا ہے اس کو, اور پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے. جو جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھیں گی اس مقصد کو سامنے رکھ کے دعا مانگے. صرف 21 مرتبہ آپ نے, یہ 21 دن پڑھیں آپ سورت قریش. روزانہ غروب آفتاب سے پہلے عصر کی نماز پڑھ کے آپ نے اس کو پڑھنا ہے, تو انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی. جزاک اللہ جی. یہ جو وظیفہ بتایا پھر صاحب, یہ ظاہر ہے یہ پڑھ کے اپنی بہن کو جو ہے وہ کرے نا. جی جی, اپنے کے لیے خود تو ابھی ظاہر ہے اس کنڈیشن میں نہیں ہوگی, پھر یہی کے لیے ٹھیک خود سے آپ نے یہ پڑھنا ہے جو آپ کو بتایا ہے پھر صاحب نے. پانی دم کر کے پلا دیں. پانی دم کر کے پلا دیں. ہاں, پانی دم کر کے بعض اوقات ایسے جو ہے وہ پیشنٹ کے لیے یا ایسے جو ہے وہ حباب ہوتے ہیں, کسی کے کو معاملہ پیش آ جائے تو پانی دم کر کے پلانا کبھی کبھی آسان بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی مشکل بھی ہو جاتا ہے. ہاں, چھینٹے وغیرہ کر دیں. ٹھیک, دونوں صورتوں میں آپ کی رہنمائی کی گئی ہے. پروردگار عالم مہربانی کرے, آسانیاں پیدا کرے انشاءاللہ. مزید آگے بڑھیں ہیں جی. نیکسٹ کال ہے. السلام علیکم جی. جی, کون بات کریں, کہاں سے؟ جی, اگر محمود بات کر رہا ہوں جی, چکوال سے. اظہر محمود صاحب چکوال سے. جی اظہر صاحب فرمائیے گا. یہ میری شادی کا مسئلہ ہے, دوسرا جو ہے نا بے روزگاری ہے. شادی کا مسئلہ جس جگہ پہ رشتے کے لیے, جس جگہ پہ رشتے کی امی ابو جاتے ہیں تو ادھر سے انکاری ہو جاتی ہے. اچھا, عمر کتنی ہے آپ کی؟ 27 سال. 27 سال, ٹھیک. یہ بتائیے گا کہ کاروبار وغیرہ جو آپ بتا رہے ہیں, مطلب کچھ ابھی ہے یا پھر کسی جگہ پہ ملتا ہی نہیں ہے کاروبار. ملتا ہی نہیں کاروبار, ٹھیک. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. جی آپ کی بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. آپ پروگرام دیکھیے گا محترم, رہنمائی بھی کریں گے, دعا گو بھی ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے بھی, اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے سننے والے کالرز ہیں جو ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں ان سب کے لیے انشاءاللہ دعا رہے گی. باقی پھر سب رہنمائی کرتے ہیں کاروباری اعتبار سے بھی اور دوسرا شادی کے حوالے سے بھی جو آپ نے بتایا. جی دیکھیں میرے بھائی, کاروبار کے لیے تو آپ نماز مغرب کے بعد ایک روٹین بنا لیں کہ صورت واقعہ آپ نے ہر حال میں پڑھنی ہے. یہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے, اس کو آپ چھوڑیں گے نہیں. کاروبار کے لیے, رزق کے لیے, برکت کے لیے, خیر کے لیے, یہ بہت خوبصورت ہے, قرآن پاک کی صورت ہے, اور احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. رہا کہ کوئی اور پرابلم ہے یا کوئی بیماری ہے یا کوئی مسئلہ مسائل ہے, تو صبح کی نماز کے بعد 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ سورت الرحمن جو ہے اس کو پڑھیں. بڑی خوبصورت صورت ہے, قرآن کی 27ویں پارے میں ہے. اس کو کوشش کریں آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 1 مرتبہ ضرور پڑھیں ریگولر صبح کی نماز کے بعد. نماز کی پابندی کریں, سب کو کرائیں. نماز پڑھنے سے ہی گھر میں بڑی خیر و برکت پیدا ہو جاتی ہے, بے شمار شیطانیت جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے, جو نظر بد ہوتی ہے, جو حسد ہوتا ہے لوگوں کے اندر, وہ سارا نظام ختم ہو جاتا ہے.
نماز پڑھنے سے اور گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے. تو یہ عمل کریں, انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. انشاءاللہ جی, جزاک اللہ. وظائف آپ تک پہنچ گئے ہیں جی, باقی انشاءاللہ پروردگار عالم مہربانی کریں, دعا گو ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے لیے. نماز کی پابندی کے ساتھ جس طرح پیر صاحب نے بتایا ہے وظائف کیجیے گا, اور دل میں ظاہر خواہش اور جو نیت ہے وہ تو وہی رکھنی ہے جس کام کے لیے آپ نے یہ پڑھنا ہے. نیکسٹ کالر ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب, خیریت سے؟ الحمدللہ, اللہ کا فضل ہے جی. الحمدللہ جناب, یہ افسر جس طرح ایسے مسئلہ ہے وہ شادی کے بارے میں. ایک وائف میری فوت ہو گئی, ابھی 53 سال جو ہے نا میری ایج ہے. اچھا جی. اور جو ہے ابھی تقریباً 4-5 سال سروس میں ہے, میں فارسٹ میں ڈپارٹمنٹ میں ڈپٹی رینجر ہوں جی. شادی وغیرہ کے لیے جو ہے نا میں کوشش کرتا ہوں, تو شادی ابھی تک نہیں ہو رہی ہے. اچھا 2020 میں وائف ہے تو ہو گئی تھی, اس کے بعد کوشش کر رہا ہوں کوئی ایسا وظیفہ, کوئی ایسی چیز. ٹھیک, چلے ہم بتاتے ہیں جی آپ کو انشاءاللہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. آپ دیکھیے پروگرام, ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. جس طرح آپ نے بتایا کہ آگے دوسری شادی کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں, لیکن ابھی معاملہ ایسا نظر نہیں آ رہا ہے, تو کیا ہو سکتا ہے ان کے لیے؟ پھر صاحب رہنمائی کیجیے گا محترم کے لیے. میرے بھائی, آپ ایک تو نماز کی پابندی کریں, اور 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات یہ روزانہ ایک روٹین بنا لیں. مغرب یا عشاء کے بعد اس کو ضرور پڑھیں جی. اس کے ساتھ ساتھ آپ 7 مرتبہ سورت مزمل شریف جو ہے اس کو صبح کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے. یہ روٹین میں آپ نے پڑھنا ہے, ریگولر پڑھنا ہے سورت مزمل 7 مرتبہ. تو اس کے بعد آپ دعا کریں, انشاءاللہ آپ کا رشتہ جو ہے وہ شادی انشاءاللہ جلدی ہو جائے گی. جہاں بھی آپ کے نصیب ہوئے اللہ بہتر فرما دے گا جی. انشاءاللہ ضرور جی, جو بھی آپ کے نصیب اور جیسے بھی مالک کو منظور ہوا آپ کے لیے بہتری آسانیاں ویسی انشاءاللہ ضرور ہو جائیں گی. وظائف بتانے کا اور پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ آسان ہو سکیں اور حل کوئی ان کا کسی اعتبار سے نکل سکے. اور وہ جو آسان ہے, وہ جو حل ہے, وہ فقط جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہے وہ کرنے کے لیے وظائف, نماز کی پابندی اور یہی ساری چیزیں الحمدللہ ہمارے جانب سے بھی آپ کو بتائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ نہ تو ہم نے کبھی کچھ اور بتایا ہے, نہ کرنے کے لیے کہا ہے, اور نہ ہی جو ہے وہ کبھی کسی کو کچھ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کام ہوگا یا فلاں چیز کریں گے تو آپ کے معاملات بہتر ہوں گے. کیونکہ حقیقی معنوں میں جو تمام جو ہے وہ معاملات بہتر کرنے والی, زندگی کے آسان کرنے والی جو ذات ہے وہ صرف پروردگار عالم کی ذات ہے. مزید آگے بڑھ رہے ہیں, نیکسٹ ہیں کالر, ان سے بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, میں راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں. جی بتائیے. تو میرا مسئلہ یہ ہے نا کہ 9 سال ہو گیا میری شادی کو. جی جی. پھر اس کے بعد نا میری ڈیورس ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد پھر 7 سال کی میری بیٹی ہے جی, اور 2 سال کا میرا بیٹا ہے. اب وہ مجھے نہ بیٹی دے رہے ہیں اور نہ بیٹا دے رہے ہیں. مجھے ایسا وظیفہ بتائیں میں کروں تاکہ مجھے دونوں میرے بچے مل جائیں. بیٹا کتنے سال کا ہے؟ بیٹا میرے 2 سال کا, مدر فیڈ بھی لیتا تھا. ٹھیک ہے میرا بیٹا. ٹھیک ہے. اور جو دوسرا بیٹی آپ نے بتائی وہ 7 سال کی ہے, اس کا نام مومن ہے اور بیٹے کا نام حسن علی ہے. ایک میری بیٹی ہے عرش نور 4 سال کی, وہ فوت ہو گئی تھی جل کے. اچھا یہ بتائیے کہ اس سارے پروسیجر میں قانونی طور پہ آپ نے کیا کیا ہے؟ مطلب قانونی طور پہ ہم لوگ نہیں کر سکتے نا, ابو میرے بیچارے مالی حالات ان کے صحیح نہیں ہیں, ہم کے افورڈ نہیں کر سکتے نا کسی صورت بھی. ٹھیک ہے. تو وہ بچہ نہیں دے رہے, بچہ 2 سال کا تھا, وہ مدر فیڈ بھی لیتا تھا. اچھا جی, چلے ہم وظیفہ بتا دیں آپ. جی ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. میری بہن آپ پروگرام دیکھیے گا, ضرور رہنمائی کریں گے, لیکن جو چیز ایک طریقہ کار جس کا ہوتا ہے اس کو ہم جھٹلا تو نہیں سکتے ہیں. جس طرح آپ نے بتایا ہے
کہ وہ آپ کو بچے نہیں دے رہے ہیں، تو جو سب سے پہلا حل ہے وہ تو ظاہر ہے اس کا جو ہے وہ ایک جو طریقہ کار ہمیں بتایا گیا وہی ہے قانونی طور پہ۔ سیکنڈ آپشن اس کے بعد پھر دعا خیر ہے یا جو بھی وظائف جو آپ کہہ رہی ہیں کہ بس بتائے جائیں اور آپ پڑھیں اور بچے مل جائیں، تو ماں کے ساتھ بھی اٹیچمنٹ ظاہر ہے بچوں کی ہوتی تو ہے، لیکن اس کے لیے طریقہ کار بہت ضروری ہے۔ باقی رہنمائی کر دیتے ہیں انشاءاللہ آپ کی سروردی صاحب، کیا بہتری ہو سکتی ہے ان کے لیے؟ میرا بیٹا آپ اس طرح کریں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا ناصر ہو یا نصیر ہو، یہ آپ نے پڑھنا ہے ایک تسبیح، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا ناصر ہو یا نصیر ہو۔ تو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں اور اس میں اللہ کے حضور میں اپنا جو استغاثہ ہے وہ اللہ کے حضور میں پیش کر دیں، اپنا مقصد اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیں۔ ماں ہیں، بچوں کے لیے صاف ظاہر ہے کہ ماں سے بڑھ کے بچوں کے ساتھ کون ہے جو پیار کرتا ہے؟ بے شک۔ تو ماں کے دل میں اللہ نے رحمی بہت ڈال دیا ہے، تو آپ کی تکلیف، آپ کا دکھ بالکل ہمارے سامنے ہے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ کے حضور میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رحم ڈالے، اور جو وظیفہ بتا دیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر رحم ڈال دے گا، اور وہ رجوع کریں گے آپ کے ساتھ تاکہ بچے آپ کو دیے جائیں۔ بے شک ایسی ہے جی، جزاک اللہ جی۔ جواب سن لیا جی آپ نے، جس طرح پیر صاحب نے بتایا ہے اسی کے مطابق آپ یہ وظائف کی صورت میں، اور دعا بھی انشاءاللہ ہم بھی کریں گے ظاہر ہے، اور آپ بھی جو ہے وہ دعا کیجیے، اللہ کریم مہربانی کرے انشاءاللہ، آسانیاں جو ہے وہ پیدا کریں آپ کے لیے، اور جو بھی مزید آپ کے لیے آگے بہتر ہو سکتا ہے وہ ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم شروع میں بات کر رہے تھے، جس طرح آج اسی موضوع پر بات کی گئی، کل بھی بات کی گئی، اور آفٹر میرج پھر اگر کوئی معاملات ایسے ہو جائیں، پھر بچے جو ہے وہ پروردگار عالم عطا کر دے، اور بچوں کا ہونا، پھر اس کے بعد بہت چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، بہت سی چیزیں کمپرومائز کے طور پہ انسان اولاد کے لیے کر لیتا ہے، ان کی زندگی کے لیے کر لیتا ہے، لیکن بہت سی جگہ پر نہیں بھی انسان کرتا، اپنے اپنا مزاج اور طبیعت کی بات ہوتی ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کا حل صرف فقط ایک یہی ہے کہ ہم اس تمام معاملات سے پہلے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ جانچ پڑتال سارے معاملات کی جائے۔ نیکسٹ کالر ہیں، بات کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سید فیاض محمد بول رہا ہوں میں اسلام آباد سے۔ میں اپنے بیٹے کو کینیڈا بھیجنا چاہ رہا ہوں ٹور وزٹ، وہ کون سا ویزا بھائی؟ وزٹ پہ؟ وزٹ جی جی۔ تو آیا اس کے لیے بہتر رہے گا یا نہیں؟ اچھا، کینیڈا وزٹ کے لیے مطلب کوئی سیر وغیرہ کے لیے صرف جانا چاہتے ہیں یا پھر کوئی اور معاملہ؟ ہلو جی جی محترم، یہ بتائیے کہ کاروباری سلسلے میں وہاں پر وزٹ کے لیے جانا ہے یا صرف سیر و تفریح کے لیے جانا ہے؟ کاروباری سلسلے میں جانا ہے، وزٹ کے لیے، وہ وزٹ ویزا آسانی سے مل رہا ہے تو اس میں اس لیے جانا۔ ٹھیک، کیا نام ہے آپ کے بیٹے کا؟ سید محمد فائز۔ ٹھیک ٹھیک، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ والدہ کا نام ہے اس کی شاہینہ بیگم۔ شاہینہ بیگم، جی بہتر ہے بہتر ہے، رہنمائی کر رہے ہیں انشاءاللہ، آپ کو بتاتے ہیں آپ کے جو بیٹے ہیں ان کے لیے کیا بہتری ہو سکتی ہے کینیڈا کے لیے وزٹ کے طور پہ، اور کاروباری ظاہر ہے پھر وہاں جا کر جو بھی وہ دیکھیں گے کیا ان کے لیے بہتری ہو سکے گی انشاءاللہ۔ شاید وزٹ ویزا تو ہوتا ہی نہیں کینیڈا کا، بزنس کے لیے یا اسٹوڈنٹ ویزا ہوتا ہے، زیادہ تر بچے ہوتے ہیں۔ چلیں خیر، شاید وزٹ پہ بھی آپ جا سکیں۔ تو میرے بھائی آپ اس طرح کریں کہ بچے کو کہیں کہ ماشاءاللہ جو باہر جا رہا ہے وہ بالغ ہے، پڑھا لکھا ہے، تو آپ ماں باپ صرف فقط اس کے لیے دعا کریں، بچہ 5 وقت کی نماز پڑھے، اور ہر نماز کے بعد یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم جو ہے اس کی ایک تسبیح پڑھ لے، یا حیو یا قیوم کی، اور 5 وقت کی نماز پڑھے، انشاءاللہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ چلیں جی، جزاک اللہ جی۔ جواب سن لیا آپ نے، جو بہتری ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گی وظائف کی صورت میں ہی، اور سفر ہے اگر اس انداز میں ہے
تو وہ بھی انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ کیسے ہو سکتا ہے. باقی ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ کے بیٹے کے لیے بھی پروردگار عالم اپنا کرم فرمائے اور اپنا فضل فرمائے انشاءاللہ. اور استخارہ جس طرح پہلے کر لیا جائے تو ظاہر ہے اس میں کافی بہتری اس حوالے سے جو ہے وہ آ جاتی ہے. کالر ہیں نیکسٹ, ہم ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بتائیے گا؟ جی محمد اقبال بول رہے ہیں سے. جی فرمائیے گا محترم. یہ میری لیفٹ ٹانگ اور لیفٹ بازو جو ہے یہ کانپتی بہت ہے. اچھا جی, اس کا تو حل بتا دیں. آپ کی عمر کتنی ہے محترم؟ یہ 60 سال عمر ہے. اچھا جی, چلے ہم رہنمائی کر دیتے ہیں انشاءاللہ. جو سوال ہم تک پہنچا ہے آپ کا, جس طرح آپ نے بتایا ہے ٹانگوں کی جو ہے لیفٹ سائڈ آپ نے بتایا کہ وہ کانپتی ہے, تو عمر کے حصے میں اگر کوئی بیماری کا مسئلہ ہو جائے تو ظاہرہ پریشانی ہو جاتی ہے. صحت یابی کے لیے کچھ پھر صاحب آپ ان کی رہنمائی کریں, پھر اس کے بعد ہم دعا کریں. میرے بھائی آپ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے. آپ نا اپنا دایاں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ کر 21 مرتبہ سلام قولا من رب رحیم, سلام قولا من رب رحیم, یہ سورہ یاسین کی آیت ہے. 21 مرتبہ یہ اور 21 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد, یہ 21 مرتبہ, یہ دونوں پڑھ کر پیٹ پر ہاتھ رکھ کر آپ نے اس کو پڑھنا ہے, اس آیت کو بھی اور سورۃ اخلاص کو بھی 21 کی مرتبہ. اور اس کے بعد آپ نے یہی دایاں ہاتھ جہاں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ میرا جسم کانپتا ہے وہاں ہاتھ پھیر لیں آپ اپنا. تو یہ آپ کچھ دن آپ عمل کریں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. ناظرین محترم, ہمارے آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے. آج جتنی بھی کالز پروگرام میں شامل کی گئیں ان سب کے لیے دعا بھی ہوگی انشاءاللہ, اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے بالخصوص امت مسلمہ کے لیے پروردگار عالم اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے. آخر میں انشاءاللہ پھر سب دعا فرمائیں گے. آپ سب ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے گا, اور اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو, کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ دعا میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے گا, کل آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم جتنے بھی ناظرین, حاضرین اور سامعین, سننے والے, دیکھنے والے ہمارے پروگرام میں ہماری دعا میں شامل ہیں, جو حاجات لے کر شامل ہوئے دعا میں شامل ہیں, سب کی حاجات کو پورا فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما. جو بچیاں اپنے گھروں میں مسائل میں پریشان ہیں, مولا ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, ماں باپ کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ ہم خطا کار ہیں, گناہ گار ہیں, ہماری خطاؤں کو معاف فرما. الہ العالمین پوری امت کی خیر فرما, ہم سب کی خیر فرما. جتنے کلمہ گو دنیا سے جا چکے سب کی بخشش و مغفرت فرما, ہمارے حال پہ رحم فرما. یا اللہ ہم پر اپنا فضل فرما, کرم فرما, رحمتوں کا نزول فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت. اللہم